چکا 1447 ہجری 20 اپریل 2023 فجر کے درس میں قواعد قرآنیہ کے حوالے سے ہمارا آج یہ آخری درس ہے اور اس میں ہم جس لفظ سے متعلقہ پڑھیں گے وہ لفظ ہے رفع را فا آئے رفع، اس کا معنی اٹھانا. کیا معنی ہو؟ اٹھانا. کسی بھی چیز کو اوپر اٹھانا اسے رفع کہتے ہیں. رفع اس کو سمجھنے سے پہلے ہم نے پچھلے تمام دروس میں قرآن کریم کے قواعد کو مختلف الفاظ کا صحیح معنی مفہوم سمجھنے کے لیے ان اصولوں اور ضابطوں اور بنیادوں کو بیان کیا کہ جن کو سمجھ کر ذہن نشین کر کے قرآن کریم کو صحیح سمجھنے کے قابل انسان ہو جاتا ہے. یعنی ترجمہ کے حوالے سے آج کل امت مسلمہ میں یہ جو بے شمار تراجم قرآن پاک کے ہو رہے ہیں یا ہو چکے یا ہوں گے، ان ترجموں نے ایک بہت بڑے فتنے کا دروازہ کھولا امت مسلمہ میں، اور فرقہ واریت کو فروغ دینے کے لیے یہ مختلف تراجم جو قرآن کریم کے کیے جا رہے ہیں اور نہ جانے کب تک یہ چلے سلسلہ. کیونکہ جسم کے پاس بھی کوئی انگریزی ڈگری آ جاتی ہے وہ اردو کے 4 لفظ پڑھ کر مفسر قرآن بن جاتا ہے، اور پھر لغت کے حوالے سے قرآن کریم کے تراجم میں ٹانگ اڑاتا ہے. ایسا شخص کوئی بھی ہو جس سے آگے فرقہ پرستی اور فرقہ واریت کا سلسلہ ایک دروازہ کھل جاتا ہے. اب یہ جتنے فتنے مسلمانوں میں رائج ہیں اس کا ایک بنیادی سبب یہی ہے. جو بھی سکول و کالج پڑھا ہوا ہو، پروفیسر ہو، پرنسپل ہو، سکالر ہو، وہ کچھ عربی کو پڑھ کر، عربی گرامر کو پڑھ کر اور کچھ اور چیزیں پڑھ کر تو وہ گویا مفسر قرآن بن جاتا ہے. اور ان تراجم کا اگر ہم ذکر کریں تو نعوذ باللہ ان تراجم میں نہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ملوث خاطر رکھی جاتی ہے اور نہ شان رسالت کو مد نظر رکھا جاتا ہے. تو اس حوالے سے ہم نے یہ ماہ رمضان المبارک کے شروع میں ہی یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا. قواعد قرآنیہ کے حوالے سے مختلف قواعد اور مختلف الفاظ کا معانی، یہاں اگر یہ آیت آئے گی اور اس کا لفظ یہ ہوگا تو اس کا یا معنی کیا ہوگا، یا معنی کیا ہوگا، اس حوالے سے پچھلے دروس میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس حوالے سے آج یہ آخری درس ہے قواعد قرآنیہ کے حوالے سے. اور اس میں ہم جو لفظ پڑھیں گے وہ لفظ کون سا بتایا؟ رفع یعنی اٹھانا، اونچی جگہ اٹھانا، چڑھانا، اونچا کرنا، یہ اس کے معنی ہے. یعنی جب اس لفظ کی نسبت کسی جسم کی طرف ہو اس کا مطلب ہوگا اوپر اٹھانا.
اور جب اس کی نسبت روحانیت کے اعتبار سے ہو، یعنی ایک ظاہری معنی اور ایک روحانی معنی، باطنی معنی، تو معنی ہوگا روحانی بلندی یا مرتبہ اونچا کرنا۔ اب اس کی ہم مثالیں سمجھیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی زمینی جسم جب جسم سے متعلقہ رفع کا تعلق ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 55 میں، یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ۔ اب یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت ہے رفع کی، تو اب یہ معنی نہیں ہوگا یہاں کہ اللہ تعالیٰ نے روحانی طور پر ان کو بلند کیا، یہاں یہ معنی روحانیت والا معنی نہیں ہوگا، یہاں معنی ہوگا کہ ان کو اٹھا لی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں سے نجات کے لیے، عیسائی آپ کو سولی پہ چڑھانا چاہتے تھے اور اس حجرے کمرے میں لے گئے جہاں آپ کو سولی پہ چڑھانا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہی میں سے اٹھا لیا، اور انہی میں سے ایک آدمی جو تھا وہ اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی، اس کو انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ زندہ اٹھا لیا۔ تو یہ لفظ کون سا آیا؟ رفع۔ کون سا لفظ آیا؟ رفع۔ اور یہی آیت مرزئی بدبخت جو ہیں، قادیانی مرتد جو ہیں، مرزئی خبیث، انہوں نے جو سب سے زیادہ مسئلہ چھیڑنا ہوتا ہے سیدھے سادے لوگوں کو، تو وہ مسئلہ یہی چھیڑیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے ہیں، اور یہی آیت پڑھیں گے۔ سمجھ نہیں آ رہی بات؟ تو قادیانیوں کا، مرزائیوں کا یہی سب سے بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں بھی بات شروع کریں گے تو وفات عیسیٰ علیہ السلام پہ بات کریں گے۔ اب ان کا مقصد اس سے کیا ہوتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلقہ وہ کیوں معاملہ شروع کریں گے؟ مسلمانوں میں مناظرے بھی کرتے ہیں اس بات پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا بھائی، دو مسیح آئیں گے قیامت کے قریب، ایک مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور دوسرے مسیح جو دجال ہے، دو آئیں گے مسیح، ایک کاذب ہوگا اور ایک صادق ہوگا، یعنی ایک جھوٹا ہوگا اور ایک سچا ہوگا۔ اب وہ بدبخت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں کیوں ڈھنڈورا پیٹتے ہیں؟ اس لیے کہ جب یہ ہم منوا لیں گے بولے بھالے مسلمانوں سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے، تو اس کے بعد جو محمد مہدی آئیں گے تو وہ قادیانی ہے، نعوذ باللہ، یہ ان کا مقصد ہوتا ہے۔ تو یہاں معنی جسمانی ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا، اور چوتھے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، قریب قیامت وہ اتریں گے مسجد اقصی پر آسمانوں سے، اور پھر آگے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو امر ہوگا وہ اپنا کام سر انجام دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے قریب قیامت، صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر سور کو قتل کریں گے، اور آپ کے ساتھ آپ کے 12 حواری ہوں گے، گھوڑ سوار جن کی رفتار بجلی سے زیادہ تیز ہوگی، اور پھر آپ دجال کے پیچھے ہوں گے اور دجال کی خبریں آپ کے حواری آپ کو دیں گے۔ تو یہ سارا سلسلہ اس طرح قریب قیامت ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو کیا کام پہلے کریں گے؟ صلیب کو توڑ دیں گے۔ کس کو؟ صلیب کیا ہوتی ہے جی جانتے ہو؟ صلیب لکڑی کی بنی ہوتی، ٹی نہیں ہوتی، ٹی دیکھیے کبھی، ٹی شکل، وہ صلیب ہوتی ہے۔ یعنی آپ بچے بچیاں اس کوئی بارے میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے، آپ کو تعلیم دی جاتی ہے، آپ کے ذہنوں میں اس کی تعلیم بٹھائی جاتی ہے۔
اور آپ ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں سلیم کیا ہے. ایک ڈنڈا سیدھا رکھے ایک نیچے اس کے لکیر کھینچے تو کیا بن گیا؟ ٹھیک. یہ سلیم کا نشان ہے. یہ کیا ہے؟ سلیم کا نشان. اور دوسرے لفظوں میں ہمارے جو مسلمانوں کے بچیاں ہیں ان کا جو لباس ہوتا ہے سکول جانے کے لیے اس کے اوپر ایک نشان بنا ہوتا ہے. ہم قوم تو فیشن سمجھ رہے ہیں نا، ہم فیشن سمجھ رہے ہیں، اور ہم نے تہذیب جب تعلیم ان کی تو تہذیب بھی انہی کی ہوگی نا. تو بچیوں کے چھاتیوں کے اوپر نشان بنے ہوتے نا، یہ اس طرح 2 کانٹے بنے ہوتے ہیں. ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا لباس بن گیا ہے بچی کا. یہ تو مریں گے تو پتہ چلے گا نا. تو کم از کم ہمیں جتنا ہمارا اپنا اختیار ہے اس سے تو ہم اپنے دین کو رسوا نہ کریں. کم از کم بچیوں کا ہمارا جو لباس ہے بچیوں کا اس کو تو کم از کم والدین پورا کر لیں. ہاں اس ترقی کا ایک فائدہ تو ہوا ہے والدین کو کہ جب سادگی تھی نا، یہ فیشن نہیں تھا، سادگی تھی، تو 9 گز میں ایک بچی کا لباس تیار ہوتا تھا. کتنے گز میں؟ 9 گز میں. اور اس میں برقع شامل ہوتا تھا، اس میں برقع شامل ہوتا تھا. اور آج چلو اتنا تو ترقی نے فائدہ دیا کہ 2 گز میں سوٹ بن جاتا ہے. اور ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ کفن کے حوالے سے کہ مرد و عورت کے کفن کے حوالے سے ہم نے بعض دروس میں پڑھا تھا. آپ میں سے بچوں کو یاد ہوگا کہ عورت جب فوت ہو جاتی ہے تو اسے کفن میں کتنے کپڑے دیے جاتے ہیں؟ 5 کپڑے. عورت کے لیے کتنے کفن میں کپڑے؟ 5. کتنے ہیں؟ 5. اور مرد کے لیے 3. سہیل بیٹا آ جاؤ ادھر، شاباش سہیل، آ جاؤ شاباش. تو کتنے ہوئے عورت کے لیے کفن میں؟ 5. اور تو اسی یعنی قواعد قرآنیہ میں ہم اسی بات کو تھوڑا سا پڑھ کر اور پھر اس کا یعنی قواعد کے حوالے سے ہم نے جو پہلی بات آپ کو بتائی، رفع کا معنی اٹھانا ہوتا ہے. ایک معنی یعنی جسمانی طور پر اٹھانا ہے اور ایک معنی روحانی درجات عطا کرنا ہے. تو جہاں جس وقت جہاں لفظ جو آئے گا اسی کے مطابق اس کا معنی رفع کا کیا جائے گا. اب مثال کے طور پہ دوسرے مقام پہ دیکھیں، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اور اٹھا لیا یوسف نے اپنے ماں باپ کو تخت پر. جب یوسف علیہ السلام کے سامنے ماں باپ حاضر ہوئے تو اب وہاں کیا؟ رفع، اٹھا لیا. اب یوسف علیہ السلام نے ماں باپ کو ہاتھوں میں تو نہیں اٹھایا تھا، یعنی ان کو تخت کے اوپر بٹھا دیا. کیا؟ تخت کے اوپر بٹھا دیا. اور اسی طرح وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اب بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن پاک فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر طور کو اٹھایا. کیا مطلب؟ طور ان کے اوپر آ گیا تھا؟ نہیں، یعنی ایک روحانی درجہ ان کو دیا اللہ تعالیٰ کی، جب تک وہ نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہے. اب دوسرا یعنی دوسری طرف اب دیکھیں جو آیت پاک آپ نے پڑھی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور جب ابراہیم بیت اللہ کی دیواریں اونچی کر رہے تھے تو یہ حقیقت میں دیواریں اٹھا رہے تھے باپ بیٹا. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے گھر کو بناؤ ابراہیم، اے میرے خلیل میرے گھر کو بناؤ، تو ابراہیم علیہ السلام پتھر لگا رہے تھے دیواروں کے اوپر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام گارا دے رہے تھے. اور پھر جبرائیل علیہ السلام کی معیت ساتھ ملا، پتھر اٹھاتے گئے اور دیواریں اونچی ہوتی گئیں. تو جب ہاتھ سے دیوار اونچی ہو گئی، ہاتھ پہنچنے نہ پایا،
تو عرض کیا مولا اب ہم کیا کریں؟ تو جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر لے آئے، وہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نیچے رکھا، گویا وہ پتھر سیڑھی تھا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قدم مبارک اس پتھر کے اوپر رکھے، تو جیسے جیسے بیت اللہ کی دیوار اونچی ہوتی تھی وہ پتھر بھی اسی طرح اونچا ہوتا جاتا تھا۔ تو اب وہ پتھر جب بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل ہو گئی تو پتھر وہ جو تھا اس پتھر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشان بن گئے۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا پتھروں میں بعض تو وہ ایسے نرم پتھر ہیں جن سے چشمے جاری ہوتے ہیں، اور بعض پتھر سخت ہیں اور بعض پتھر نرم ہیں۔ اب یہ جو پتھر تھا آپ کے قدم مبارک لگے تو وہ پتھر نرم ہو گیا اور آپ کے قدموں کے نشان پڑ گئے، اور وہی پتھر مقام ابراہیم بنا۔ اب جو بیت اللہ شریف میں حتیم میں مقام ہے جہاں لکھا ہے مقام ابراہیم، حجاج کرام اور عمرہ کرنے والے وہاں جب سعادت حاصل کرتے ہیں حج و عمرہ کی، تو طواف کرنے کے بعد وہاں 2 رکعت نفل ادا کیے جاتے ہیں مقام ابراہیم کے اوپر۔ تو یہ وہ پتھر اور وہ دیواروں کو اٹھانا اس حوالے سے قرآن پاک فرماتا ہے، اور یاد کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، یعنی ان کی دیواروں کو اونچا کر رہے تھے، تو یہاں لفظ قواعد آیا، تو یہی ہمارا سارا مہینہ درس رہا۔ قواعد کا قواعد کس کی جمع ہے؟ قاعدہ کی۔ کس کی؟ قاعدہ۔ اور قاعدہ کا معنی کیا تھا؟ بنیاد۔ تو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے یہ بنیاد ہم نے سیکھی اس حوالہ سے، یعنی قواعد کے حوالہ سے تو اپنا ہمارا یہ بے فضل تعالیٰ یہ درس مکمل ہوتا ہے۔ اور ہم نے قاعدہ نمبر 12 میں غالباً شاید آپ کو یاد ہوگا، قبروں والے سنتے ہیں، یہ قاعدہ اصول ہم نے پڑھا تھا۔ اس میں آپ کو بتایا تھا اصول کہ وہاں جو نہیں سنتے وہ کون ہے؟ کفار۔ کون ہے؟ یعنی کفار کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مردہ فرمایا، کہا ہے، اور مومن کو زندہ۔ اس پہ ہم نے آپ کو آیتیں بھی بتائی تھی کہ اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اور دوسری آیت پاک سورۃ فاطر میں وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اور آپ ان کو نہیں سناتے جو قبروں میں ہیں۔ تو اگلی والی آیت کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور یہ آیت پڑھتے ہیں۔ تو یہ قاعدہ کلیہ بھی ہم نے پڑھا تھا۔ تو یعنی کافروں کا یہ نہیں کہ کافر کانوں سے نہیں سنتے تھے، کانوں سے تو سنتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بات سناتے تو وہ سنتے تھے کانوں سے، آنکھوں سے دیکھتے بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہ مردہ ہیں۔ کون؟ کافر۔ کیا مطلب؟ یہ سنتے ہیں حق کانوں سے لیکن مانتے نہیں، سنتے ہیں مانتے نہیں۔ اور وہ سورۃ النحل کی آیت پاک اور سورۃ روم کی آیت پاک سے ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے جب وہ پیٹھ دے کر پھریں۔ تو کوئی مردہ ایسا بھی دیکھا ہے جو پیٹھ دے کر پھیر کے چل رہا ہو؟ تو قرآن پاک فرما رہا ہے کہ وہ مردے کافر ہیں۔ کافر حق کی بات سن کر نفع حاصل نہیں کر سکتا۔ تو قبروں والے یا مردوں کے سننے کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اب قبروں والے نہیں سنتے، اس سے مراد بھی وہی کافر ہیں۔ کیوں کہ کافر اب دوبارہ دنیا میں آ کر کوئی نفع والی بات نہیں سن سکتے ہیں۔ اور جو مومن ہوتے ہیں صاحب مزار، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ تو کافر جو ہے وہ مردہ ہے اور مومن زندہ ہے۔ جب مومن کی یہ شان ہے کہ مومن زندہ ہے اور مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باب ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے جو غیر مومن ہے، تو یہ ہمارا
قواعد قرآنیہ کے حوالہ سے سلسلہ اختتام پذیر ہوا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اس میں ہم نے پورا ماہ رمضان المبارک پر جو کچھ ہم نے بیان کیا یہ معاذ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل ہے، اور اس میں اگر مجھ سے کہیں کوئی غلطی بیان میں ہوئی ہے یا ہو تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اور یہ جو دروس جو بھی دوست احباب سنیں گے ان کو اگر کہیں ان میں کوئی غلطی نظر آئے تو وہ مجھے ضرور مطلع فرما دیں گے، ہم اس سے انشاءاللہ تعالیٰ رجوع کریں گے۔ جو بھی اگر اس سے کوئی غلطی صاحب یا غلطیدہ درستہ ہوئی ہو تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سے رجوع کریں گے، اور جو کوئی حق بیان سن کر اس کو سمجھے اللہ تعالیٰ اس سے بھی اور ہمارے سب کے لیے اس کو ذریعہ ہدایت اور علم نافع بنائے، اور ہمیں اسی طرح اس دین کو سمجھنے سننے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہمارا جو درس ہے، بیٹا سیدھے بیٹھو، بچے ابھی تک جو بڑے ہیں وہ کم پہنچے ہیں، لہذا اب میں نام نہیں لے لوں گا اس لیے کہ خود نہ مجھے آنا پڑ جائے، لہذا بڑے جو طلباء جلدی مسجد میں پہنچو۔ تو اس حوالہ سے ہمارا